اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک ایسی بدبخت اور گناہگار قوم جس نے اس روح زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جس سے پہلے کوئی بھی قوم اس روح زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو دنیا کی بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا، کس قسم کا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ کس طرح اس گناہ میں مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریشی مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے اندر پہلی ہم جنس قوم کون سی تھی، دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی، اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کیوں نازل فرمایا۔ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر آج کے عبرتناک واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا پوسا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے شام آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت لوط علیہ السلام کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے بدلے میں آپ کو نبوت عطا کی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مابعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے حواش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش، مرتمرد اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد بھی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں ایسا عمل اب تک کوئی بھی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکاری کو عیب بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے بد اخلاق تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائی اور برائیوں پر ملامت کی، اور شرافت و طہارت کی زندگی میں رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی۔ پیارے دوستو، یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کیسے ہوئے، کس چیز نے ان کو گناہ کی طرف اکسایا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سلیم کہتے ہیں، اور سدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ سدوم میں ہر طرف سبز و شاداب باغ اور لہلاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھل اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر سدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے علاقوں کے لوگ شہر سدوم میں اپنی زندگی کی اشیاء ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوئی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے، اس لیے قوم لوط کے لوگ آس پاس کے آنے والے لوگوں سے تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں مجلس میں آیا۔ ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے کہنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے ہمیں ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا،
یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان سے کہا، اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم آنے والے مسافروں کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ آنے والے مسافروں کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے شہر میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے اس قوم سے بدفعلی کروائی اور اس قوم کو اس طرح اس کام کا چسکا لگایا کہ وہ اس کام کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس طرح عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ اس طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام انتہائی غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ پیارے دوستو، یہ قوم اس گناہ کے اندر حد سے زیادہ مبتلا ہو گئی اور اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت مرتبہ سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تھے تو لوگ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جائی کہ آپ علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگی اور ساتھ ان کو یہ بھی کہنے لگی کہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنی بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان دو نوجوان ان خوبصورت لوگوں کو دیکھا تو بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فعل میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی، لہٰذا وہ ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں دو خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب شہر سدوم کے بدفعل لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نہایت دلسوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بدکار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور پھر وہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی رنجیدہ ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جو بھی پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مومنین کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا
تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو قوم لوط کی بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح قوم لوط نے دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کی اور اسی طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے تو اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والے لوگوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مینا برسایا۔ تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کے لیے عبرت کا نشان قائم ہو گئی اور شہر سدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کے مستحق قرار پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک اپنے پیارے دوست آصف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔